کیا خبر صاحب، جو اسمبلیوں کی تحلیل ہو گئی، نگراں سیٹ اپ ہو گیا، پھر یہ جو پرانی حلقہ بندیوں پر الیکشن کرانے جو سارے معاملات ہوتے ہیں، ان میں بہت سی آپ کہہ لیں کہ قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایک پیج پہ لائے ساتھ ملائے بغیر دو بڑی جماعتیں یہ فیصلے نہیں کر سکتی ہیں. لیکن کافی دنوں سے جو معاملات سلجھ نہیں رہے تھے، الجھے ہوئے تھے، ایک ڈیڈ لاک تھا، وہ یہ سننے میں آتا تھا کہ جو دو بڑی جماعتیں وہ فیصلے کرنے بیٹھی ہوئی ہیں. دبئی میں ملاقاتیں ہو رہی تھی، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا، نالا رہے. یہ جو تمام جو قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں تمام معاملات پہ ذرا اس پر نظر روشنی ڈالیے. جب بھی کبھی اتحادی حکومت ہوتی ہے تو پھر اس میں کچھ مسائل ہوتے ہیں. کبھی کبھی ایک عدم اطمینان ایک دوسرے کے اوپر یا عدم اعتماد بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اوورآل ابھی جیسے روکڑی صاحب فرما رہے تھے، میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا میجر ان کا آپس میں اختلاف نہیں ہے. چیزوں پہ جو ہے ان کا اتفاق موجود ہے، اور ابھی یہ بھی بالکل نظر آ رہا ہے اس میں جو وزیر اعظم نے اس دن جو اپنا خطاب بھی کیا یا جو بھی قوم سے خطاب، اس میں بھی انہوں نے بالکل یہ بتا دیا کہ ہم جو ہے یہ اپنا ٹینیور جب بھی ختم ہوگا ہم واپس چلے جائیں گے، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے کا بھی انہوں نے ایک نوید دی. لیکن یہ دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو 8 اگست ہے اس کو شاید اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں، قومی اسمبلی بھی اور 2 صوبائی اسمبلیاں بھی. وہ 8 اگست اس لیے رکھا گیا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ یا گورنرز اس کو اگر 48 گھنٹے میں اگر نہیں کرتے تو پھر وہ آٹومیٹیکلی تحلیل ہو جائیں گی. تو اس لیے انہوں نے یہ گنجائش رکھی ہوئی ہے. لیکن ایک چیز بڑی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو 2017 کی جو مردم شماری ہے اگر اس کے تحت الیکشن کروانے ہیں، پھر تو امکان ہے کہ اگر وہ 3 مہینے کا بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا تو وہ الیکشنز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بات بھی دیکھنی پڑے گی کہ پچھلے دنوں نئی مردم شماری کے حوالے سے آپ اپنی بات میں بتاتا ہوں. اس میں ایک آپ کو یہ بھی بات دیکھنی پڑے گی کہ ابھی حالیہ ایک الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم آئی ہے، جس میں الیکشن کا جو دن ہے یا تاریخ مقرر کرنا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اختیار مل گیا. ٹھیک ہے. وہ لا جو ہے وہ بالکل اس وقت موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر چونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اب سنا ہے کہ ایک کونسل آف کامن انٹرسٹ کی ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے کسی دن. اگر تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ 2017 کی مردم شماری کے تحت ہی ہوں گے، پھر تو لگتا ہے کہ 90 دن میں اگر وہ پہلے اسمبلیاں تحلیل کر دیں الیکشن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کہیں کہ جو ابھی موجودہ جو مردم شماری ہوئی ہے اس کو ہم نوٹیفائی کرتے ہیں، تو جب مردم شماری نوٹیفائی ہوتی ہے تو قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں وہ اس کے مطابق بڑھ جاتی ہیں. تو پھر وہ جو ایک آرٹیکل 51 کا جو ایک شک ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ جب نئی مردم شماری ہو جائے گی تو پھر قومی اسمبلی کی ڈی لمیٹیشن ہوگی، ان کی نئی حلقہ بندیاں ہوں گی. اور جب قومی اسمبلی کی نئی حلقہ بندیاں ہوں گی تو صوبائی کی بھی نیچے آٹومیٹیکلی چینج ہو جائے گی. تو اس پروسیس کو بھی کچھ ٹائم لگے گا. پھر شاید اس بات کا امکان ہے کہ وہ جو 90 دن ہے وہ اس سے زیادہ ایکسیڈ کر جائے، اور اس کی کیا آئینی اور قانونی جواز ہوگا وہ تو بعد میں پتہ چلے گا. لیکن یہ ایک چیز جو ہے محسوس کی جا رہی ہے. اچھا، مردم شماری نہیں کروانے سے متعلق یہ رانا صلی اللہ علیہ صاحب کا بھی یہ بھی بیان تھا کہ جی تمام لوگوں کو متفق ہونا ہوگا. اب ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے شاہ خابر صاحب، نئی مردم شماری کے تحت جو حلقہ بندی ہیں الیکشن کے انعقاد کے لیے، جو زیادہ مسائل سیاسی ہیں یا تکنیکی ہیں؟ میرا خیال ہے تکنیکی ہے. تکنیکی زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کراچی میں تھا، اب کسی میں ایک اپنے دوست سے بات کر رہا تھا، انہوں نے بڑی ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم جو کراچی میں اپنے فیملی ممبرز کی تعداد جو ہے وہ 4 ہے، اور ہمارے ہاں جو ملازمین ہیں ان کی 7-8 ہے، اور وہ انٹیریئر سندھ سے تعلق رکھتے ہیں. اب جب وہ مردم شماری والے آئے تو انہوں نے اس میں حصہ نہیں لیا، انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کروایا. ان کا موقف یہ تھا کہ ہم اپنے علاقوں میں کروائیں گے. تو اب جب کراچی میں آپ دیکھیں کہ اگر ایکچول جو تمام لوگ ہیں، چاہے وہ ان کے پرماننٹ رہنے والے ہیں یا ٹیمپریری رہنے والے ہیں، وہ تو اس سے کافی زیادہ ہے جس کا رزلٹ ابھی آیا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تکنیکی ضرور ایسی چیزیں موجود ہیں. ہر حال آپ نے دیکھا ہوگا کہ متحدہ قومی موومنٹ نے بھی جو ہے وہ بڑے تحفظات کا اظہار کیا ہے نئی مردم شماری کا. تو اس پہ بھی ایک تحفظات کا اظہار بھی جلدی ہوتا ہے، ختم بھی جلدی ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال کیونکہ وہ لوکل کراچی کے وہ ایک میجر سٹیک ہولڈرز ہیں تو ان کو آپ جو ہے وہ بالکل رد بھی نہیں کر سکتے. تو اس پہ اعتراضات تو ہونے، اور اس پہ بھی کنسنسس ہونا چاہیے. اور کنسنسس اگر ہوگا تو تب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیصلہ ہوگا کہ اس میں جو ہے
وہ پرانی مردم شماری کے تحت ہونے چاہیے یا نئی مردم شماری کے ٹھیک تحت ہے ہونے چاہیے. کہ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا, یہ خواہشات کے بہاف پر یہ نہیں ہوگا. جی جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر ایک کو جو ہے وہ کوئی بھی پاکستانی ہے اس کو تو حق حاصل ہے کہ وہ اگر ایلیجیبل ہے تو وہ الیکشن بالکل اس کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے, اس کو کوئی روکنا نہیں چاہیے مصنوعی طریقے سے. لیکن جس طریقے سے بھی کیسز چل رہے ہیں ان کے اوپر اور انویسٹیگیشنز کمپلیٹ ہو گئی ہیں, اور اگر یہ کورٹس آف لا ان کو اگر کسی کیس میں سزا دے دیں تو اس میں تو پھر وہ آرٹیکل 63 کے تحت جو ہے وہ 5 سال کے لیے کوئی بھی شخص جو ہے وہ نااہل ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی خواہش نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر قانون اپنا راستہ اپناتا ہے اور وہ عدالتیں جو ہے اگر ایسا فیصلہ دیتی ہیں, تو آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دور میں بھی جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی جو تھے ان کو توہین عدالت میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہت تھوڑے سے چند سیکنڈز کے لیے سزا دی تھی, لیکن اس کا فال آؤٹ ان پہ یہ تھا کہ وہ 5 سال کے لیے جی کوئی بھی عوامی عہدہ رکھنے کے لیے وہ نااہل ہو گئے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل اوپن فیلڈ جو ہے وہ بالکل سب کو دینی چاہیے, سب کو موقع فراہم ہونا چاہیے کہ وہ اپنا پروگرام جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کرے. کوئی مصنوعی یا بدنیتی کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر قانون اپنا راستہ اپناتا ہے تو وہ تو کسی کے لیے بھی پھر نااہلی ہو سکتی. اچھا نگراں سیٹ اپ ہے شاہ خاور صاحب, پنجاب میں دیکھا کے پی کے میں دیکھا وہ ایکسٹینڈ ہو گیا, تو آگے پھر یہ جو نگراں سیٹ اپ قومی اسمبلی کے حوالے سے اب لوگ اس طرح کی چاہے وہ گویاں کر رہے ہیں, بلکہ اللہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید وہ بھی پھر آپ کو آگے جاتا دکھایا دے گا 90 دن سے. دیکھیں اب یہ تو ایک جو صوبائی اسمبلیاں ہیں پنجاب کی اور کے پی کی, آپ نے دیکھا کہ وہ تو جو آئین میں دیا گیا مینڈیٹ ہے وہ تو 90 دن میں انہوں نے الیکشنز کروانے تھے, وہ تو پورے نہیں ہوئے, اور وہ اس کے بعد اس کا تسلسل جاری ہے اور وہ چیلنج بھی نہیں ہوا. تو یہ تو ایک پریسیڈنٹ بن گئی ہے کہ جب تک نئی حکومتیں یا نئی جو ہے اسمبلیاں نہیں آئیں گی, چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو چاہے وہ قومی اسمبلی ہو, تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ آگے پرولونگ جو چونکہ ابھی کر رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ ایسی صورت میں بھی کرتی رہے گی. لیکن بہرحال الیکشن جو ہے وہ جو آئین کا مینڈیٹ ہے وہ بالکل اس کو فالو ہونا چاہیے, وہ اپنے وقت کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن اب ہم جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ اب چونکہ یہ اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے نئی ترمیم کے تحت, تو پھر الیکشن کمیشن نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں یا پرانا 2017 کا سینسس جو ہے یا مردم شماری ہے اس کے مطابق الیکشن ہونے ہیں, تو وہ جو بھی صورتحال ہوگی. لیکن اگر یہ جو نئی مردم شماری ہوئی ہے اس کے اوپر اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے, پھر تو آئین کا تقاضا یہ ہے کہ اس سینسس کی بیسس کے اوپر جو آبادی کا تعین ہوگا اس سے پھر قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں ان کی ڈیلیمیٹیشن ہوگی. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. ملک مستحکم معیشت کی طرف گامزن, اسٹاک ایکسچینج بھی مثبت رخ دکھانے لگا. معیشت کی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے. ہم IMF کے قرضہ ملنے کے بعد اس صورتحال کو بہتر مزید کیسے کر سکتے ہیں؟ قرض بحالی کے روشن امکان. بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں. مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اٹھائی آواز. رپورٹر اور اقتصادی ماہرین کے سب سے بڑے پینل کے ساتھ بول کی مشن معیشت کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 63% عوام نے دیکھی اپنی اسکرینز پر. اگر 21ویں صدی کی ہم انڈسٹری کی کوئی بات کریں تو اس میں پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ ٹاپ پر آتی ہے. اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بول عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں سب سے آگے. دیکھیے بول کی اگلی ٹرانسمیشن میں موبائل لون ایپ کا بڑا اسکیم کیسے ہوا بے نقاب. سائبر کرائم سرکل راولپنڈی کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں. بلیک میلنگ میں ملوث آن لائن لون ایپس کے 9 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں. اگر اس اسکینڈل سے متعلق آپ کے پاس ہیں حقائق تو بنیے بول انویسٹیگیشن کا حصہ. آپ کی شناخت اور تمام تر معلومات خفیہ رکھی جائیں گی, تو بس ہمیں ای میل کریں یا واٹس ایپ کریں 0337 0310 377. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.